جی السلام علیکم۔ میں شاکر علی ہوں اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، شبر زیدی کا میں نے ایک انٹرویو سنا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوشچن پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پہ انڈیا سے کشمیر لے سکتے ہیں؟ ساتھ ہی انہوں نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک ٹاٹا کمپنی ہے انڈیا کی، اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ پاکستان کے بجٹ سے انکریز کر چکا ہے۔ ان کی جو انکم ہے وہ پاکستان بجٹ سے انکریز کر چکی ہے، جبکہ آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ ٹوٹل بجٹ بھی ہم ادھار لے کے پورا کرتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارے تھنک ٹینکس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کیا بہتر ہے، کن کن ایشوز کو ٹیکل کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے، اور ہمارے جو ایشوز ہیں جو ہم شاید طاقت کے بل بوتے پہ ریزالو نہ کر سکے تو ہمیں ریزالو کیسے کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ اسی سچویشن میں نہیں رہ سکتے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، دوسرے جنگ عظیم میں امریکہ نے تھنک ٹینک بٹھایا، اور دوسرے جنگ عظیم کے بعد، اور یہ تھنک ٹینک سے یہ کہا کہ آئندہ 50 سال تک جو ہے، یا 50 سال کے بعد ہمیں امریکہ کو سب سے مشکل کس ایشو کو سب سے زیادہ مشکل کس بارے میں ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے، کس ایشو کو ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے کہ آئندہ 50 سال کے بعد ہمیں وہ ایشو نہ نظر آئے اور وہ ایزیلی ریزالو ہو، اس کے اوپر کام ابھی سے شروع کیا جا سکے۔ تو تھنک ٹینکس نے اس کے اوپر جب ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کو آئندہ 50 سال تک یا 50 سال کے بعد جو سب سے زیادہ ایشو آئے گا وہ آئے گا ٹریفک کا۔ ٹریفک کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے، یعنی اس وقت کاروں کی صنعتیں بڑھ رہی تھی، انکریز کر رہی تھی، اور امریکہ کے تھنک ٹینک نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ جو انڈسٹری ہے کاروں کی، یہ آئندہ آنے والے وقت میں بہت کی رول پلے کرے گی معیشت میں۔ تو اور کاروں کا حجم بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ اپنی گورنمنٹ کو، امریکن گورنمنٹ کو یہ بتا دیا تھا اسی وقت کہ سب سے زیادہ جو ایشو آئے گا، پرابلم امریکہ فیس کر سکتا ہے وہ ٹریفک کے، یعنی گاڑیوں کی پارکنگ، گاڑیوں کی نقل و حرکت، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایشو امریکہ فیس کرے گا۔ تو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب پاکستان کی جو پلاننگ کمیشن ہے، پاکستان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ اگر پاکستان کے فیوچر کے بارے میں ابھی سے ان کو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، یعنی معلوم تو بہت پہلے سے تھا لیکن کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں گیا، لیکن اب تو یہ مسائل جو ہیں وہ ایسے بن گئے ہیں کہ یعنی کہ یہ راک باٹم ہٹ کر چکے ہیں، اور اس قدر یہ اتنا بڑا ان کا جن بن گیا مسائلوں کا کہ ان کو حل کرنا ناگزیر ہے۔ اب ان کے بارے میں تھنک ٹینکس کو ہمارے بیٹھنا چاہیے، اور اس میں چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، اکانومی کا مسئلہ ہو، اس میں چاہے ہماری توانائی کا مسئلہ ہو، آئی پی پیز کے ساتھ مسائل ہوں، کچھ بھی ہو، گیس کا مسئلہ ہو، یہ سارے آئندہ 20 سے 30 سال تک کے لیے پلاننگ کی جائے پراپر کہ یہ مسائل حل کیسے ہوں گے، ان کا دیر پا حل کیا ہے، اور عوام کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو سکھ کا سانس عوام کو ملے۔ آج سے 4-5 سال کے بعد اگر ان مسائل کے اوپر آج سے ہی کام شروع کیا جائے تو
تو اس کے بارے میں ہمارے لوگوں کو، ہمارے تھنک ٹینکس کو، ہماری گورنمنٹ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا اب، کیونکہ اب وقت ہے، یہ وقت بھی اگر گزر گیا پھر وہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، وہ ناممکن ہو جائیں گے۔ ابھی پھر بھی ممکنات میں سے ہیں کہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔